بلوچستان کے اندر ایک بڑا آپریشن کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ بلوچستان مکمل طور پہ کلیئر ہو چکا ہوگا اور ساتھ ساتھ بلوچستان کے اندر وہ تمام پارٹیز، وہ تمام دہشت گرد گروپ جو بلوچستان کو کے امن و امان کو خراب کر رہے ہیں ان کو ایک نیا نام دے دیا گیا. وہ نیا نام کیا ہے یہ بھی آپ کو اسی ولاگ میں بتایا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے 150 ماہرین تھے جنہوں نے پاکستان اور انڈیا کی جنگ میں ایک خاص قسم کا کردار ادا کیا. یہ 150 لوگ کون تھے، یہ کہاں سے آئے تھے، یہ انڈیا کے اندر کیا کر رہے تھے اور یہ پاکستان کے ساتھ کیا کرنا چاہتے تھے، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ولاگ میں بتائیں گے. اور میجر گورو آریہ کی ایک ویڈیو بہت زیادہ اس وقت وائرل ہے اور یہ بطور ثبوت آنے والے دنوں میں پاکستان پیش کرے گا. یہ ویڈیو کیا ہے یہ بھی ہم آپ کو آج کے ولاگ میں پوری تفصیل کے ساتھ بتائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان سے ایک بہت اچھی رپورٹ آئی ہے اور رپورٹ یہ ہے کہ افغانستان نے ٹی ٹی پی کے تمام ٹریننگ کیمپس بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور ٹی ٹی پی اور اس کے سپورٹرز کو گرفتار کرنا شروع کر دیا. ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہو گیا. یہ کریک ڈاؤن کا فیصلہ کہاں ہوا، کس طرح ہوا اور کس طرح پاکستان کو بتایا گیا، یہ بھی آپ کو اسی ولاگ میں بتایا جائے گا. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے 8ویں مرتبہ پاکستان کی سپورٹ کر دی بین الاقوامی سطح پہ. اب نریندر مودی صاحب کیا کہیں گے، کیوں خاموش ہیں، یہ بھی آپ کو اسی ولاگ میں بتایا جائے گا. اور کل پارلیمنٹ کے اندر چرس کا ایک ایسا ایشو اٹھا جو باقاعدہ ہاتھا پائی تک چلا گیا اور بڑی مشکل سے ایک چرس کی جنگ کو روکا گیا. یہ کیا ہوا، کس طرح ہوا، یہ بھی آپ کو اسی ولاگ میں پوری تفصیل سے بتایا جائے گا. اور انڈیا نے پاکستان کے ایک اور سفارتکار کو نکال دیا. اب مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے بھی اس قسم کا فیصلہ کیا جائے گا. کیا ہوگا یہ بھی آپ کو اسی ولاگ میں بتائیں گے. لیکن ولاگ کی طرف آنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. اور یہ یاد رکھیں کہ اچھی بات صدقہ جاریہ ہوتی ہے. اگر آپ کو یہ ولاگ اچھا لگے تو کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. اور ہم نے اپنا کالم 0 پوائنٹ اب آڈیو فارم میں لانچ کر دیا. آپ اس لنک پہ کلک کر کے اب ہمارا کالم سن بھی سکتے ہیں. اور ہم نے آپ کے لیے ایک واٹس ایپ کمیونٹی بنائی ہے، ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے، آپ اس کو ٹچ کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ خبریں ملتی رہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق عباس، نیوٹرل بائی جاوید چودھری میں. ناظرین آج ہمارا سب سے پہلا ٹاپک ہے چرس کے حوالے سے. ویسے تو یہ لفظ کو سننے میں اتنا اچھا نہیں لگتا، لیکن جب ہماری پارلیمنٹ میں یہ ڈسکس ہو رہی ہے، جب ہماری پارلیمنٹ میں اس پہ لڑائیاں ہو رہی ہوں تو مجبوری ہو جاتی ہے بتانا جی کہ یہ واقعہ کیا تھا. لڑائی ہوئی ہے جی چیئرمین پی ٹی اے کے درمیان میں، یہ کون تھے اور دوسری سائڈ پہ صاحب کون تھے جن پہ الزام لگ رہا تھا کہ وہ چرس پیتے ہیں. تو ڈیٹیل سے آپ کو سٹوری بتاتے ہیں اپنے پہلے ٹاپک. اب اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس تھا اور سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس تھا. اس کے اندر ایم ایل ولی صاحب جو جن کا تعلق اے این پی کے ساتھ ہے، اے این پی کے لیڈر ہیں بلکہ اور سینیٹر بھی ہیں اور 3 نسلوں سے بلکہ 4 نسلوں سے یہ ایک بڑی پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. بڑی پارٹی آ رہی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو جتنی پارٹی اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہے، اے این پی ان میں سے سب سے پرانی پارٹی اور ان کی اپنی ایک بیک گراؤنڈ ہے، ان کی اپنی ایک ہسٹری ہے. اور اس ہسٹری کو ہم پسند کریں نہ کریں لیکن ایک ریالٹی، ایک حقیقت ہے کہ یہ لوگ ہیں اور بڑے اچھے لوگ ہیں. یہ بھی ہے کہ باقاعدہ پڑھے لکھے سینسیبل قسم کے لوگ ہیں اور ہمیشہ انہوں نے پاکستان کو سپورٹ کیا. گو ان کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے جی یہ پاکستان کو پسند نہیں کرتے تھے، یہ پاکستان کی تحریک میں شامل نہیں تھے. یہ سارا پروپیگنڈا ہے کیونکہ جتنی پاکستان کی گروتھ میں ان لوگوں نے کام کیا ہے، میرا نہیں خیال کہ دوسری پارٹیوں نے بھی کیا ہو. تو وہ اگر ہر آدمی کا ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے، پارٹی کا ڈفرینس آف اوپینین تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اینٹی پاکستان، یہ پرو پاکستان ہے. تو کل اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس تھا، اس میں پی ٹی اے کے چیئرمین بھی وہاں پہ موجود تھے. ایم ولی صاحب جو تھے ان کو سگریٹ کی طلب ہوئی اور وہاں سے ووٹ کے ابھی بحث چل رہی تھی اور باہر چلے گئے اور سگریٹ پینے شروع کر دیا انہوں نے. سگریٹ پی کے جب واپس آیا تو چیئرمین پی ٹی اے نے کہا کہ جی ہمیں بھی موقع دیا جائے کہ ہم بھی سگریٹ پی کے باہر آ جائیں، کیونکہ یہاں سے کارکن جو ارکان ہیں اٹھتے ہیں باہر جاتے ہیں سگریٹ پی کے واپس آ جاتے ہیں، بلکہ اگر الاؤ کیا جائے تو ہم بھی چرس پی کے آ جاتے ہیں. تو اس پہ وہاں پہ شور شرابہ ہو گیا اور ایم ولی صاحب کو بڑا غصہ آیا. انہوں نے کہا کہ یہ کیسے جرت کی کہ میرے اوپر چرس کا الزام لگایا جائے اور اس طرح بے عزتی کی جائے اور میں سینیٹر ہوں اور میں یہ میری توہین ہے اور میں پرائم منسٹر کے ساتھ بات کروں گا. تو تکار شروع ہو گئی. دوسری سائڈ سے جو پی ٹی اے کے چیئرمین تھے انہوں نے معذرت بھی کر لی ان سے کہ میں معذرت چاہتا ہوں اور یہ سلپ آف ٹنگ تھی، غلطی ہوگی، اور مسلسل وہ معذرت کر رہے تھے. ویسے انہوں نے رجسٹ نہیں کیا. اس سائڈ سے ایم ولی صاحب نے اٹھ کے کوشش کی کہ جا کے وہ ان کو ہاتھا پائی ہو جائیں اور ان کو باقاعدہ مارنا چاہتے تھے. تو پھر ایک اور سینٹ آئے، انہوں نے پیچھے سے ان کو دبوچ لیا، پکڑ لیا اور ان کو بٹھائے رکھا کہ تاکہ اٹھ نہ سکیں. تو پھر جو وہاں پہ دوسرے ارکان موجود تھے انہوں نے چیئرمین صاحب سے کہا کہ آپ چلے جائیں. تو چیئرمین صاحب نے اپنے ممبرس اپنے ٹیم کو لیا اور وہ باہر چلے گئے. دروازے کے اوپر کھڑے ہو کے بھی وہ روکتے رہے، کہتے رہے کہ یار اتنا زیادہ آپ خفا نہ ہو، معذرت چاہتا ہوں میں، میری غلطی ہے. اور انہوں نے اپنی غلطی تسلیم بھی کر رہے. لیکن جو اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین تھے انہوں نے بھی خط لکھا، انہوں نے بھی ایم ولی صاحب کو سپورٹ کی اور ایم ولی صاحب نے بھی، اور اب انہوں نے خط لکھ کے پرائم منسٹر صاحب سے شکایت کی ہے کہ جناب یہ ہمارے استحقاق کی خلاف ورزی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے اور ان کو عہدے سے ریموو کیا جائے. تو میرا خیال ہے جب کلش بڑھتی چلی جا رہی ہے اس لیول پہ یہ معاملہ نہیں جانا چاہیے تھا. اور مجھے لگتا ہے کہ چیئرمین صاحب کی طرف سے، جو چیئرمین پی ٹی اے ان کی طرف سے زیادتی ہوئی ہے. آپ کو اس قسم کے کلمات کہنے کی کیا ضرورت ہے جس سے مسائل پیدا ہو جائیں. اور اگر یہ ہو گئے تھے
تو اس کے بعد اس کو تحریک زیادہ نہیں دینی چاہیے تھی ایمل ولی صاحب کو بھی. جب ایک آدمی معذرت کر رہا ہے تو اس معذرت کو قبول کر لینا چاہیے تھا, لیکن ایک بیڈ ٹیسٹ ہے, برا واقعہ ہے جو اب ظاہر انٹرنیشنلی بھی دیکھا جا رہا ہے کہ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے, کس قسم کی بحث ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان صاحب تھے, پی ٹی اے کے چیئرمین. ایک سائڈ سے مطلب جو ایسا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب معذرت کر لی تھی تو قبول کر لینی چاہیے تھی, اور تھوڑا سا پی ٹی اے کے چیئرمین کو بھی احتیاط کرنا چاہیے تھا. تو ان کو احترام سینیٹر کا, ایم این ایس کا, ایم پی ایس کا, ویسے عام آدمی کا بھی, سب کا احترام کرنا چاہیے بجائے اس قسم کے ڈیروگیٹری فکرے آپ کے. تو پھر ظاہر سامنے سے بھی رد عمل آ سکتا ہے. لیکن سب لوگ میچور ہیں, اس سائڈ پہ پی ٹی اے کے چیئرمین بھی میچور ہیں, اس سائڈ پہ 4 نسلوں کی پولیٹیکل پارٹی ہے, ان کے اندر بھی میچورٹی ہے. تو میرا خیال ہے ان کو میچورلی اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ اس کو بات کا بتنگڑ بنا دیا جائے. چلیں چور صاحب, اب آ گیا میرا فیوریٹ ٹاپک, سرنڈر مودی. تو سرنڈر مودی صاحب جو ہیں وہ بہت ہی پریشان ہیں اس وقت. انہوں نے کوشش کی ڈیلیگیشن باہر بھیجنے کی, ابھی تک بھی وہ جاری ہے, لیکن انہوں نے کانگریس سے ہی پھڈا لے لیا, جنہیں اپنے ساتھ ملا کے یونٹی کر کے وہ بات جا کے پاکستان کو بدنام کرنا چاہ رہے تھے. الٹا وہ وہاں پہ پھنس گئے, اور کانگریس یہ ان کے خلاف بول رہی ہے اور ان سے سوالات پوچھ رہی ہے جس کے ان کے پاس جوابات نہیں ہیں. لیکن جو ان کے بدبودار قسم کے لوگ ہیں نا بی جے پی کے, وہ ابھی بھی پاکستان کے خلاف نیچے لگے ہوئے ہیں, جس کے اندر ایک انتہائی گھٹیا آدمی جسے ہم کہتے ہیں گوبر آریا, تو وہ ابھی بھی اپنی زبان کنٹرول نہیں کر رہا, ابھی بھی بہت کچھ وہ کہہ رہا ہے. میں تو ابھی بھی جتنا کچھ کہتا ہوں یقین مانیں اپنے اندر کو بڑا روکتا ہوں کہ میرے منہ سے کوئی زیادہ گندے الفاظ نہ نکل جائے ایسے انسان کے متعلق. اس کی ایک ویڈیو ہمارے سامنے آئی جو کہ ہے تو 5 سال پرانی, لیکن یہ کمپلیٹ ثبوت موجود ہے کہ بلوچستان میں جو ہو رہا ہے اور جو کے پی کے میں ہو رہا ہے اس کے پیچھے کون ہے. واقعات آپ کو پتا ہوں گے ابھی بلوچستان اور کے پی میں جو ہوئے, آج کے ٹاپک میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بھی بتا دیں گے, بٹ دس از فار شیور کہ اس کے پیچھے کون موجود ہے, اور پاکستان نے ان کے لیے ایک نام چوز کر لیا ہے, وہ کیا ہے ڈیٹیل سے اسٹوری آپ کو بتاتے ہیں. اب دیکھیں میرے گورو آریہ کی طرف ہم بعد میں آئیں گے. پہلے تو جو خوزدار کے اندر واقعہ ہے انتہائی افسوسناک ہے. ہم نے پہلا جو ویلاگ کیا تھا اس سے پچھلے, اس کے اندر بھی اس کا ذکر کیا تھا. 6 شہادتیں ہو چکی ہیں, لیکن 38 کے قریب بچے شدید زخمی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, ان کی زندگی دراز کرے. بڑا ایک خوفناک واقعہ ہے. اسکول کی جو بس ہے اس کے اوپر اٹیک, میرا نہیں خیال کہ جنگوں کے اندر بھی ہوتا ہے. صرف یہ اسرائیلی ماڈل ہے کہ غزہ کے اندر اس وقت 14,000 بچے ہیں جو خوراک کی کمی کا شکار ہیں, اور ان بچوں کے ساتھ بھی بڑا ظلم کیا گیا. تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ نریندر مودی جو ہے وہ اسرائیل کے ماڈل پہ جا رہا ہے. وہ نیتن یاہو بننا چاہتا ہے, جس طرح وہاں پہ ظلم کیا جا رہا ہے غزہ کے اندر, وہ اسی طرح پاکستان کے اندر ایک اس ٹائپ کا ظلم کرنا چاہتا ہے. دونوں وہی تو اس وقت بھائی بھائی لگ رہے ہیں ہر لحاظ سے, کیونکہ وہی ماڈل ہے, آگے چل کے بتائیں گے بھی, وہی ماڈل ہے جو غزہ کے اندر دیکھا گیا تھا. اب وہی ماڈل بلوچستان کے اندر ہے کہ آپ نے اسکول جانے والے بچوں کی بس کے اوپر حملہ کر دیا. اب یہ اے پی ایس کا ظاہر ہے, اے پی ایس کی بس تھی, اور جو اے پی ایس کی بس ہوتی ہے وہ ایسی لگتی جیسے فوج کی بس ہے, اور اس کو باقاعدہ ٹارگٹ کیا گیا. اور پھر انڈیا کے اندر فوری طور پہ خبریں چلنی شروع ہو گئی کہ دیکھیں جی وہاں پہ جو ایک آرمی کی بس تھی اس کے اوپر حملہ ہو گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ بھائی ابھی تک تو ہمیں پتہ نہیں تھا پاکستان کے اندر کہ یہ کون سی بس ہے, اس کے اندر کون سوار ہے اور کس نے حملہ کیا. تو انڈیا میں خبر کیسے ہم سے پہلے پہنچ گئی, تو وہاں پہ زیادہ نشر ہونی شروع ہو گئی, اور کسی کو شرم بھی نہیں آئی کہ وہ یہ اندازہ کر لیتا یا دیکھ لیتا کہ اسکول جانے والے بچوں کی بس تھی. لیکن بہرحال پروپیگنڈا بہت زیادہ انڈیا کے اندر ہوا. اس کے بعد آرمی چیف وہاں پہ گئے, فیلڈ مارشل عاصم منیف صاحب, اور اس کے بعد وزیر اعظم صاحب بھی وہاں پہ گئے. ایک لمبی بریفنگ ہوئی, اور بریفنگ میں 2 فیصلے ہوئے. ایک فیصلہ یہ ہوا کہ اسے جو بلوچستان کے اندر اس ٹائپ کے آپریشن کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں, زیادتی کر رہے ہیں یا دہشت گردی کر رہے ہیں, اور اس کا ایک نیا نام رکھا گیا جس کا فتنہ الہندوستان نام ہے اس کا. تو جب بھی ذہن میں رکھیں کہ جب بھی کوئی آپریشن کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے اس کا ایک نام رکھا جاتا ہے, اور یہ بھی اس چیز کو سپورٹ کرتا ہے کہ عنقریب بلوچستان کے اندر ایک آپریشن ہونے والا ہے. آپ دیکھیں کہ ٹی ٹی پی کے خلاف جب پاکستان نے آپریشن شروع کیا تو اس سے پہلے فتنہ الخوارج کہا گیا تھا, تو باقاعدہ نام دیا جاتا ہے. سیم اسی طرح آپ دیکھ لیں جب انڈیا کے خلاف پاکستان نے آپریشن لانچ کیا ریسنٹلی تو اسے بنیان المرصوص کہا گیا, تو آپ نے پہلے اس کا باقاعدہ نام رکھا. تو جب 2019 میں پاکستان نے ابھینندر کا جہاز گرایا تھا تو اس سے پہلے اس کا سوئفٹ ریٹارٹ نام رکھا گیا تھا. تو جب بھی کوئی آپریشن کیا جاتا ہے تو باقاعدہ اس کا نام رکھا جاتا ہے. تو یہ فتنہ الہندوستان کا مطلب یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے آپریشن کرنے کا فیصلہ کر لیا, کیونکہ اس کا باقاعدہ انہوں نے نام دے دیا. اور ساتھ ساتھ یہ اس چیز کا اندیہ بھی ہے اور اس چیز کا اعتراف بھی ہے کہ یہاں بلوچستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے انڈیا انوالو ہے, اور وہ پراپر بندوبست کر کے اور اس نے یہ سارا کام اسٹارٹ کیا ہوا ہے. لیکن یہاں پہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ یہ جو ابراہیم صدر صاحب تھے جو اس وقت انڈیا کے اندر ہیں, اور انڈین یہ کہہ رہے ہیں اور طالبان بھی کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بیمار تھے اور انڈیا کے اندر علاج ہو رہا ہے. پوری دنیا میں صرف انڈیا ہی ایک ہسپتال رہ گیا جس کے اندر ابراہیم صدر صاحب کا علاج ہونا تھا, اور اس کے ساتھ ان کا پورا وفد ہے, ننگرہار کے گورنر بھی ان کے ساتھ ہیں, اور وہ لوگ جو ہے نا انڈیا
चले गए, और ये वो लोग थे जो BLA को सपोर्ट करते थे, उन्होंने पूरे ट्रेनिंग कैंप्स बनाए हुए थे इंडिया के अंदर, और यही वो लोग थे जो TTP को सपोर्ट करते थे। लिहाजा इनके पीछे इंडिया था, और इंडिया के बिहाफ पे इब्राहिम सदर और उनके जो लोग हैं वो TTP को ट्रेनिंग भी दे रहे थे, पैसा भी दे रहे थे, असला भी दे रहे थे, साथ साथ BLA को भी ट्रेनिंग दे रहे थे, पैसा भी दे रहे थे, और इन दोनों के कैंप्स इकट्ठे थे। ठीक है। तो वो अगर वहाँ से निकल गए और हिंदुस्तान ने उनको पनाह देती और अभी तक वो हिंदुस्तान के अंदर है, इंडिया के अंदर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो तालिबान है उनकी पॉलिसी बदल रही है, वो बदल रही है, तो इंडिया ने उनको एवैक्यूएट कर लिया या वो भाग के उनके पास चले गए और इंडिया ने उनको पनाह दे दी। ठीक है। अब आने वाले दिनों में थोड़ा सा आगे चल के मैं आपको बताऊंगा अभी कि आने वाले दिनों में सिनेरियो क्या बन रहा है, क्योंकि कल जो चाइना के अंदर ब्रेक थ्रू हुआ है वो बड़ा ब्रेक थ्रू है, तो उसके ऊपर ज़ाहिर आगे चल के बात करेंगे। लेकिन बहरहाल फितना उल हिंदुस्तान जो है उसके नाम से ये एक ऑपरेशन लॉन्च कर रहा है पाकिस्तान, और अब BLA समेत तमाम जो इंडियन स्पॉन्सर्ड वहाँ पे दहशतगर्द तंजीमें हैं उन सब का सफाया होने लगा है, और पूरी सपोर्ट के साथ, पूरी रिट के साथ। और ये इतना इंपॉर्टेंट काम उस आर्मी चीफ साहब ने समझा और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने समझा कि आज आर्मी चीफ को 5 स्टार लगने थे, 5 स्टार लगने थे, और तकरीब थी ईवान सदर में। लेकिन जब ये पता चला कि APS की बस के ऊपर हमला हो गया तो उस तकरीब को मनसूख कर दिया गया, और उसके बजाय कि ईवान सदर में जाते और कार्ड्स तकसीम हैं और सारे बंदोबस्त हुए हैं, उसको मनसूख करके आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर दोनों बलूचिस्तान गए, कोयटा गए, और वहाँ पर उन्होंने ब्रीफिंग ली और ये फैसला किया। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी इंपॉर्टेंस इसको दी गई है, इस इंसिडेंट को। तो मुझे लगता है कि जो मशरकी बॉर्डर के ऊपर एक जंग लड़ी थी, और उसके बाद अब हम एक मगरबी बॉर्डर के ऊपर भी जंग लड़ने लगे हैं, और जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरा बन रहे हैं उन सब के सफाई का वक्त आ गया। और अब यहाँ पे मेजर गौरव आर्या का जिक्र भी कर देते हैं, उनका एक क्लिप है, मैं उनका कहूँगा, मैं मादर चाहता हूँ, आप तो आप चौधरी साहब कह ले, मैं इस बंदे को नहीं छोड़ सकता। अच्छा, 2020 के अंदर ना एक कोई गुफ्तगू चल रही थी, कोई टॉक शो था जिसका एक क्लिप बकवास चल रही थी। अच्छा, एक जो क्लिप है वो वायरल है, जिसके अंदर यहाँ से कमर चीमा साहब थे और उसके मेजर गौरव आर्या थे, और वो डिक्लेयर कर रहे थे कि मुझसे पूछें कि बलूचिस्तान के अंदर कहाँ मैंगल के नंबर ले लो, बुकटी के नंबर ले लो, बलूचिस्तान के तमाम लीडरों के नंबर मेरे पास हैं, वहाँ जो लोग दहशतगर्दी कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, उन सब के नंबर मेरे पास हैं। और साथ उसने ये कहा कि बिल्कुल आप देखो अनकरीब के उसको तोड़ के हम पाकिस्तान से अलग कर देंगे और आपको पासपोर्ट के साथ वहाँ जाना पड़ेगा, बिल्कुल इस तरह जिससे बांग्लादेश के अंदर आपको जाना पड़ता है। और साथ उन्होंने कहा जी हम अपने बलोच भाइयों के साथ खड़े हैं, और लॉन्ग आज़ाद बलोचिस्तान और इस टाइप की उन्होंने वहाँ पर बड़ी बकवास की। और उसके बाद दूसरी तरफ कमर चीमा साहब थे, उनकी आवाज़ ही डाउन कर ली। जो मेरा ख्याल है ये जो पाकिस्तानी इनको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए इंडियन मीडिया पे, क्योंकि वो जानबूझ के प्ले करते हैं, इनकी ऑडियो बढ़ा देते हैं, जो पाकिस्तानी होते हैं उनकी आवाज़ को दबा देते हैं ताकि पाकिस्तानी नैरेटिव सामने ना जाए। बिल्कुल सही कहा। तो अब ये सिर्फ $300 के लिए, क्योंकि ये $300 देते हैं पाकिस्तानियों को जो इनके शो में शरीक होते हैं सिर्फ बेइज्जती करवाने के लिए। तो मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान ने पाबंदी लगाई बहुत अच्छा किया, किसी पाकिस्तानी को इनके शो में नहीं जाना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान की बेइज्जती है। तो ये एक चीज़ है जो साबित करती है कि 2020 में भी इंडिया ने ये प्लान किया हुआ था, और मेजर गौरव आर्या जैसे आदमी को बाकायदा उन्होंने ट्रेनिंग दी थी या उसको ब्रीफ किया हुआ था कि अब हमने किस तरफ जाना है। तो 2020 में देख लें वहाँ पे बलूचिस्तान के अंदर कोई मूवमेंट नहीं चल रही थी, ये अब ताज़ा तरीन मूवमेंट है, ज़्यादा खतरनाक है। उस वक्त तो इतना ज़्यादा नहीं था कि लोगों को रोक के उनके शनाख्ती कार्ड चेक करके या बसों पर उतार के उनको गोली मारी जाए, ये बात का फिनामना है। तो उससे पहले इंडिया को पता था, इवन मेजर गौरव आर्या को पता था कि इंडिया वहाँ पे क्या कर रहा है। तो ये एक क्लिप जो है मुझे लगता है बतौर सबूत आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं पेश किया जाएगा। ठीक है, चलें नाज़रीन, चलते हैं अब अपनी अगली स्टोरी की तरफ। नेक्स्ट स्टोरी भी हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया इस दफ़ा हारा, लेकिन इंडिया अकेला नहीं हारा, इंडिया के साथ इसराइल भी हारा। और किसने हराया? और वो मुल्क था पाकिस्तान। इसीलिए पूरे आलम इस्लाम में खुशी की लहर है कि पाकिस्तान ने मुंह तोड़ के रख दिया, सीधी बात करूं तो कुफार का। तो इसराइल के कितने लोग इस जंग में खुद मौजूद थे, जो ग्राउंड पे मौजूद थे इंडिया के साथ, उसकी एक डिटेल स्टोरी आपको बताने लगे हम अभी। अब अगर आप गजा को देखो तो इसराइल ने जो गजा के साथ सलूक किया था उसके अंदर 3 बड़े मेजर एलिमेंट थे। एक जो एलिमेंट था वो ड्रोन्स का था, ड्रोन्स बहुत ज़्यादा वहाँ पे इस्तेमाल किए गए, और गजा के लोग जो बेचारे थे उनके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि वो शूट कर सकते ड्रोन्स को, लिहाजा ड्रोन्स ने वहाँ पर बड़ी तबाही फैलाई। और उसके बाद मिसाइल्स, बहुत ज़्यादा मिसाइल्स, आप ये समझो कि मिलियंस के हिसाब से मिसाइल चलाए गए और बिल्कुल मसमार कर दिया गया गजा को, बिल्कुल उसे कब्रिस्तान बना दिया गया और बड़ी स्पीड से मिसाइल दागे गए वहाँ पे। और थर्ड जो था एक प्रोपेगेंडा जो गज़ा के ख़िलाफ़ किया गया वेस्टर्न मीडिया में, और इतना ज़्यादा किया गया कि वेस्टर्न मीडिया ने गज़ा की आवाज़ या गज़ा के यतीम बच्चे या गज़ा के छोटे बच्चे या गज़ा की बेवा औरतें, उनकी आवाज़ तक दबा दी, क्योंकि दूसरी तरफ से इतना प्रोपेगेंडा किया गया कि ये वो लोग हैं, ये वो हैं और इनको मारना ज़रूरी है, इनसे ज़मीन को साफ़ करना ज़रूरी है, इस टाइप का। तो 53,000 बंदे शहीद हो चुके हैं। 53,000
اور اس کے بعد جو وہاں پہ 14,000 بچہ ایسا ہے جس کو خوراک نہیں مل رہی اور بچے مر رہے ہیں وہاں پہ، یعنی انتہا درجے کی بے حسی اور زیادتی. تو سیم اسی پیٹرن کو یہاں پہ جو 150 ایکسپرٹ تھے اسرائیل کے وہ یہاں انڈیا میں لے کر آئے. اور ڈرون ٹیکنالوجی ان کو انڈینز کو اسرائیلی ڈرونز ملے، ان ڈرونز کو آپریٹ جو تھے وہ اسرائیلی کر رہے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو میزائلس تھے اس کی فارمیشن کہ آپ نے بڑے سپیڈ سے میزائل مارنے ہیں اور اتنے میزائل مارنے ہیں کہ وہ پاکستان کے پاس اس کا ریئیکشن ٹائم ہی نہ ہو. یہ ساری ٹیکنیک جو پھر یہ جو میڈیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے بھی مکمل طور پہ اسرائیلی ایکسپرٹس ہیں. تو وہاں پہ جو 150 اسرائیلی ایکسپرٹ آئے اس کے اندر ڈرون ٹیکنالوجی ایکسپرٹ تھے، اس کے اندر میزائلس کے ایکسپرٹ تھے، اس کے اندر جو ایئر فورس ہے اس کے اندر کوآرڈینیشن اور ایسوسیشن اور کمیونیکیشن کریٹ کرنے والے وہ ایکسپرٹ تھے، اور پھر میڈیا اسٹریٹجسٹ تھے جنہوں نے ان کے میڈیا کو ڈیزائن کیا کہ ہم نے کس طرح بات کرنی ہے اور بمبارڈمنٹ کر دینی. اور اس کے اندر کچھ ایسے ایکسپرٹ بھی ہیں کہ جو جنگ کے بعد اب مودی کو سہارا دے رہے ہیں، اسے کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بول، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جنگ کے اندر ہار نہیں ماننی ہوتی، یہ تسلیم نہیں کرنا ہوتا کہ ہمارے 6 جہاز گر گئے ہیں، ماننا ہی نہیں ہے کہ 6 جہاز گر گئے ہیں اور یہ سیلیبریشن کرو کہ انڈیا جیت گیا. تو یہ وہ سارے ایکسپرٹس تھے جو اسرائیل نے انڈیا بھیجے تھے یا انڈیا نے اسرائیلی حاصل کیے تھے. اس کا ذکر پرائم منسٹر صاحب نے کل اپنی تقریر میں بھی کیا کہ 150 لوگ تھے اور انہوں نے جنگ سے پہلے یہ وہاں پہ آ گئے تھے، اور جو ہتھیار استعمال ہوئے سری نگر وغیرہ میں اس کے پیچھے بھی ان لوگوں کا اسرائیلی ہتھیار تھا. بیسیکلی بات بالکل درست ہے، اور یہ آنے والے دنوں میں جب بات کھلے گی تو آپ یہ دیکھ کے حیران ہی رہ جائیں گے جب ان لوگوں کی تصویریں چھپیں گی اور ان کے نام آئیں گے کہ یہ کون لوگ تھے جو انڈیا میں آ کے بیٹھے رہے. اور بہرحال انڈیا کو اس کا نقصان ہی ہوا، فائدہ کوئی نہیں ہوا. پلاننگ پوری انہوں نے کر کے دی تھی. ٹھیک ہے، چلیں اب چلتے ہیں جی نیکسٹ اپنی اسٹوری کی طرف. بہت انپورٹنٹ اسٹوری ہے. اب آ رہا ہے جی پاکستان کا جواب. پاکستان کیا کہہ رہا ہے، ڈی جی آئیز پی آر کیا کہہ رہے ہیں، سیدھی باتیں وہ آگے سے کرتے ہیں. آج کل ان کے انٹرویوز آتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کو، زیادہ تر وہ انٹرویوز دے رہے ہیں اور انٹرنیشنل میڈیا کو اور پوری دنیا کو وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کیا کر رہا ہے، پاکستان کیا چاہ رہا ہے. تو یہ پوری اسٹوری ہم آپ کو بتائیں گے. ساتھ انہوں نے ایک شکریہ بھی ادا کیا ہے، اور یہ شکریہ آگے جا کے پاکستان کے لیے بہت مفید ہونے والا ہے اور انڈیا کے گلے پڑنے والا ہے. یہ پوری اسٹوری آپ کو بتاتے ہیں. بی بی سی کو انٹرویو دیا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر نے، اور وہ روزانہ انٹرویو دے رہے ہیں اور انٹرنیشنل میڈیا کو دے رہے ہیں. اور 2-3 چیزیں جو ہے نا اس کا وہ بہت زیادہ احاطہ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں. ایک تو کہتے ہیں کہ پاکستان کمزور ملک نہیں ہے، ہم پرامن ملک ہیں، ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں، اور ہمارے اوپر اگر کوئی جنگ امپوز کی گئی تو پھر جنگ ہے تو پھر جنگ ہی صحیح. اس ٹائپ کا ایک امپریشن انڈیا کو دے رہے ہیں مسلسل وہ. اور ساتھ ساتھ وہ پاکستان کے ایشوز کو بھی ڈیولپ کرنے کے، کشمیر کا ایشو ہے، پھر پانی کا ایشو ہے، ان کے اوپر بات کرنی چاہیے. جب تک یہ بات نہیں ہوگی مسئلہ حل نہیں ہو سکے گا. ساتھ ساتھ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی تعریف کرتے ہیں کہ امریکنس نے اس کے درمیان بڑا اچھا کردار ادا کیا تھا. تو کل بی بی سی کا جو انٹرویو تھا اس کے اندر بھی ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ بھی ادا کیا گیا، کہا گیا کہ انہوں نے بڑا پازیٹیو کردار ادا کیا جس کی وجہ سے ان کا کریڈٹ دینا چاہیے، ان کو کریڈٹ دینا چاہیے، جس کی وجہ سے یہ جنگ رکی. نہیں تو یہ نیوکلیر پاورز تھی اور آمنے سامنے تھی، اس کا پاکستان کو اور انڈیا دونوں کو نقصان ہو سکتا تھا، بلکہ پوری دنیا کو نقصان ہو سکتا تھا. لیکن ظاہر ہے انڈیا ان چیزوں کو ماننے کے لیے تو تیار ہی نہیں ہے. بلکہ جب انڈینز کی طرف سے جو ان کے وکرم مسری صاحب ہیں، جب انہوں نے ایک پارلیمانی کمیٹی، اس میں 31 لوگ تھے، ان کے سامنے بیٹھ کے انہوں نے کہہ دیا کہ امریکہ کا کوئی اس کے اندر کردار نہیں تھا اور یہ بائی لیٹرل سیز فائر ہوا ہے پاکستان کی درخواست پہ. تو اس کے بعد تو ظاہر ہے وہاں پہ لوگوں نے یہی انڈرسٹینڈ کرنا شروع کیا. لیکن ابھی تک انڈیا کے کسی بھی عہدیدار نے، کسی بھی پولیٹیشین نے یہ خود اپنے منہ سے نہیں کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کوئی ثالثی نہیں کی تھی، ڈونلڈ ٹرمپ کا کوئی کردار نہیں تھا یا امریکہ کا کوئی کردار نہیں تھا. وہ خاموش ہیں. صرف ایک پارلیمانی کمیٹی جس کے اندر ان کیمرہ انہوں نے وکرم مسری صاحب نے کچھ سوالوں کے جواب دیے تھے جو بعد میں رپورٹ ہو گئے مختلف میڈیا میں. اس کے علاوہ کوئی ایویڈنس نہیں کسی جگہ پہ، کوئی ان کے گورنمنٹ کے کسی افیشل نے کسی جگہ یہ انکار کیا. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کل وہ ساؤتھ افریقہ کے پریزیڈنٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اوول آفس میں، وائٹ ہاؤس میں، اور وہاں پہ بات کرتے ہوئے 8ویں مرتبہ کہا کہ میں نے سیز فائر کروایا اور پاکستان کا بڑا شکریہ ادا کیا. اور اس کے بعد مودی کو کہا کہ میرا دوست ہے، اور مودی نے بھی بڑا اچھا پازیٹیو کردار ادا کیا. مسئلہ کشمیر کو ہم حل کریں گے، آگے بڑھیں گے. اب 8ویں مرتبہ وہ کہہ چکے ہیں، لیکن انڈیا کی طرف سے ابھی تک آفیشیل جواب نہیں آیا. میری بلکہ نریندر مودی صاحب سے درخواست ہے کہ مہربانی کر کے آپ ایک بیان دے ہی دیں صدر ٹرمپ کے خلاف، یا جو وکرم مسری صاحب ہیں وہی بیان دے دیں، ٹویٹ ہی کر دیں، یا پھر ان کے راج ناتھ صاحب جو وزیر دفاع ہیں ان کی طرف سے ایک ٹویٹ آ جانی چاہیے تاکہ یہ مسئلہ تو حل ہو. وہ مسری صاحب کہی جا رہے ہیں ان کیمرہ اجلاس میں، اور دوسری سائڈ سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب روز کہی جا رہے ہیں. 8ویں مرتبہ کہہ چکے ہیں. پاکستان ان کا شکریہ ادا کر رہا ہے، انڈیا مان ہی رہا ہے. کوئی عجیب سی صورت ہے. میرا خیال ہے وہ بیک ٹریک کر رہے ہیں، مذاکرات سے نکلنا چاہتے ہیں. یہ اس کا ان کا ایشو ہے. ٹھیک ہے. اور سر ڈونلڈ ٹرمپ نے جی پھر پاکستان کی بڑی تعریف کی. انہوں نے کہا جی بہت ہی گریٹ نیشن ہے پاکستان، تو انڈیا کو سڑا تو لگنا بنتا ہے. جی اب سڑو ادھر ہو یا ادھر ہو، پھنس تو گئے ہو،
مذاکرات تو کرنے پڑیں گے، اور مذاکرات بھی انہی شرائط پہ جن شرائط پہ تم نے سیز فائر کیا تھا یا سرنڈر کیا تھا۔ اب چلتے ہیں چوہے صاحب اپنی نیکسٹ سٹوری کی طرف، بہت امپورٹنٹ سٹوری ہے جی۔ چائنا سے یہ خبر آ رہی ہے جی، وینگ ای ان کے چائنا کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کی ملاقات ہوتی ہے جی امیر خان متقی جو کہ قائم مقام وزیر خارجہ ہیں افغانستان کے، اور پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب سے۔ وہاں سے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ آ گئی سامنے، اور یہ ڈیولپمنٹ دیکھنے کے بعد یقیناً انڈیا کے اندر کوہرام برپا ہو چکا ہوگا کہ جن کو ہم پال رہے تھے وہ تو کسی اور کی گود میں جا کے بیٹھ گئے۔ تو پوری سٹوری بتاتے ہیں۔ سیف کی مذاکرات ہوئے ہیں چائنا کے اندر، جس کے اندر پہلی مرتبہ افغان گورنمنٹ بھی انوالو ہوئی ہے۔ تو افغان وزیر خارجہ، پاکستانی وزیر خارجہ اور چائنیز وزیر خارجہ ایک جگہ بیٹھ کے انہوں نے 2-3 مسلسل مذاکرات کیے، اور اس میں سے پھر 7 نکاتی ان کا جو ایجنڈا ہے یا جو میمورنڈم ہے یا اس کا اعلامیہ ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ اب اس کے اندر کچھ نقطے ہیں جو میں آپ کے سامنے جن کا ذکر کرتا جاؤں۔ ایک تو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو سفارتی تعلقات ہیں وہ بحال کر دیے گئے ہیں، پاکستانی سفیر وہاں جائے گا اور ان کا سفیر یہاں پہ باقاعدہ پورا سفیر جو ہوگا پاکستان میں آئے گا۔ تو اس طرح ایسا لگتا ہے کہ 2 ملک ہیں جنہوں نے عملی طور پہ افغانستان کو تسلیم کر لیا، طالبان کی گورنمنٹ کو تسلیم کر لیا۔ چائنا ہو گیا، پاکستان ہو گیا، کیونکہ جب آپ سفارت خانہ بنا دیتے ہیں اور وہاں پہ فل فلج آپ سفیر رکھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو تسلیم کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور آپ نے اس کو مان لیا ہوا ہے، اور اگر آپ نہیں مانتے تو آپ اپنے سفارتی تعلقات وہاں پہ سٹارٹ نہیں کرتے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو شرائط اس کے اندر ہوگی کہ یہ دونوں ملک افغانستان کو تسلیم کریں گے، طالبان گورنمنٹ کو تسلیم کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو افغان جو ان کے وزیر خارجہ ان کی طرف سے 2 چیزیں کا ذکر کیا گیا۔ ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ بیرونی مداخلت جو ہے نا اب افغانستان کے اندر نہیں ہوگی، یعنی کہ پاکستان کے خلاف یا کسی اور ملک کے خلاف جو باہر سے فنڈز آ رہے ہیں یا را وہاں پہ جو کچھ کر رہی ہے وہ بالکل نہیں ہوگے۔ ان کی طرف سے ایک یہ اندیا دے دیا گیا کہ ایک اعلان کر دیا گیا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ وہاں پہ کہ افغانستان کے اندر جو ٹی ٹی پی ہے ان کے لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا، ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا ہے، ان کی لیڈرشپ گرفتار ہے، اور جو افغان لوگ خود افغان شہری اس سارے معاملے کے اندر ملوث تھے، وہ فنڈنگ کرتے تھے یا پھر ٹریننگ دیتے تھے یا ان کے ساتھ قریبی تعلقات تھے، ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن ہوا ہے، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اب افغانستان کی طرف سے اس میٹنگ کے درمیان یہ قرار دے دیا گیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، ٹی ٹی پی جو ہے اس کا مکو ٹھپ دیا جائے گا، وہاں سے ان کے ٹریننگ کیمپ ختم کیے جائیں گے یا ان کو لیمنیٹ کیا جائے گا یا پاکستان کے حوالے کیا جائے گا، یا اگر وہ ہیں تو ان کو ڈائلوٹ کیا جائے گا افغان سوسائٹی کے اندر، اور ان سے یہ حلف لیا جائے گا کہ وہ کسی قسم کی ایکٹیویٹی میں ملوث نہیں ہوگا، اگر ہوں گے تو ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ تو یہ میرا خیال ہے ایک میجر بریک تھرو ہے، کیونکہ اس سے بی ایل اے جو ہے اس کو بھی نعت پڑ جائے گی اور ساتھ ساتھ ٹی ٹی پی کو بھی پڑ جائے گی، تو بہت بڑی بریک تھرو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ اب افغانستان کو بھی سی پیک کے اندر شامل کیا جا رہا ہے، تو میرا خیال ہے یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ انڈیا کے بارڈر پہ جو ہم نے فتح حاصل کی، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے افغانستان کے بارڈر پہ بھی ایک بہت بڑی فتح حاصل کر لی۔ ٹھیک ہے۔ اور جو صاحب آپ کو یاد ہوگا 71 خارج جو ہیں انہیں مارا گیا تھا بارڈر پہ، اور وہ اسی چیز کی نشانی ہے کہ افغانستان نے اب ہاتھ اٹھا لیا ہے، تب بھی پتہ لگ گیا کہ یا کہاں سے رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو موت انہیں ملی وہ آپ نے دیکھ ہی لی۔ چلیں ناظرین، نیکسٹ سٹوری جی بہت امپورٹنٹ ہے لیکن بہت ہی مختصر سی سٹوری ہے کہ انڈیا نے پھر ایک حرکت کر دی ہے جو ان سے ہم توقع کر رہے تھے کہ بھارت نے ایک اور پاکستانی اہلکار کے ساتھ کیا کیا، ڈیٹیل سے سٹوری بتا دیں۔ اب ایک مزمل نام کے ایک ہے، کیونکہ نام ابھی کلیئر نہیں ہے، کچھ جگہوں پہ مزمل نام ایک لکھا گیا ہے، کوئی پیش ہوا ہے لیکن تفصیل اس کے بارے میں نہیں ہے۔ تو انڈیا نے پرسونا نان گرانٹا قرار دے کے ہمارے ایک اور اہلکار کو جو ہائی کمیشن ہے دلی کے اندر پاکستان کا، اس میں سے ان کو نکال دیا، 24 گھنٹے کے اندر انہوں نے کہا کہ انڈیا سے نکل جائیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ جس وقت ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، ویلاگ ریکارڈ کر رہے ہیں، اسی دوران پاکستان کی طرف سے بھی اعلان آ جائے گا، پاکستان بھی ان کا ایک اہلکار نکال دے گا۔ تو وہ انڈیا کے اندر بھی پاکستانی اہلکاروں کی تعداد کم ہو رہی ہے، اور یہاں پہ پاکستان میں بھی انڈین اہلکاروں کے درمیان جو ہے ان کی تعداد میں بڑی کمی آ رہی ہے۔ ایک سائڈ پہ معاملات سیٹل ہو رہے ہیں لیکن سفارتی جو محاذ ہے وہ کھلا ہوا ہے، وہاں پہ معاملات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، آپ نے آج کا ویلاگ دیکھا، یہ کہیں انفارمیٹیو رہا ہوگا۔ سمپل سا میسج دی، 2 ممالک دنیا کے سامنے ایک انتہائی گھٹیا حرکتیں کر رہا ہے اور دوسرا اپنا موقف پیش کر رہا ہے، تو دنیا کو اب خود اپنا رول ادا کرنا پڑے گا امن کے لیے۔ لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔